بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے یمن کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ لوگ اس وقت کے مسلمان تھے کیونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ پیغمبر مانتے تھے اور توحید کے پیروکار تھے۔ یمن میں ایک یہودی بادشاہ تھا۔ وہ عیسائیوں سے نفرت کرتا تھا اور عیسائیوں پر بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی بھی وقت میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی رعایا میں سے مجھے ایک قابل لڑکا ڈھونڈ کر دیں تاکہ میں جادو کا یہ علم اس کو سکھا سکوں اور اس کو تربیت کر کے ایک بڑا جادوگر بنا سکوں۔ بادشاہ نے رعایا میں سے ایک بڑا ہی ذہین لڑکا چنا اور اسے جادوگر کے حوالے کیا۔ جادوگر نے اس کی تربیت شروع کی۔ وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی جو کہ اس کو توحید کی دعوت دیتا اور توحید کے بارے میں بتاتا۔ اس لڑکے کا دل آہستہ آہستہ توحید کی طرف مائل ہونا شروع ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ اس راہب کے پاس دین بھی سیکھتا اور جادوگر سے جادو بھی سیکھتا۔ ایک دن وہ راستے میں جا رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس لڑکے نے راستے سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تیرے نزدیک اگر جادوگر کا مذہب مردود اور عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ جب اس لڑکے نے وہ پتھر پھینکا تو وہ جانور مر گیا۔ وہ راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا تو راہب نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اب تم سجاب الدعوات ہو گئے ہو، اس لیے اب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف بھی شروع ہو جائیں گی۔ جب بھی تم پر کوئی بھی ایسا واقعہ بنے تو تم نے کسی سے بھی میرا نام نہیں لینا، کیونکہ یہودی بادشاہ ہر عیسائی کو مار دیتا تھا، اس لیے اس کو منع کیا کہ میرا نام نہیں بتانا۔ اب وہ لڑکا چونکہ صاحب کرامت ہو گیا تھا تو اس کے پاس بہت سے لوگ آنے لگے جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ وہ لڑکا ان سے کہتا کہ پہلے توحید کا اعلان کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانو، اور وہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے۔ وہ لڑکا دعا کرتا تو ان کو شفا مل جاتی۔ جب یہ بات پھیلی تو بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس کو معلوم ہوا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو قتل کروانے کا حکم صادر کیا اور کہا کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب سپاہی اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس لڑکے نے دعا کی۔ تمام سپاہی پہاڑ سے نیچے گر گئے اور وہ لڑکا بچ گیا۔ اس کو سمندر میں ڈبانے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا گیا، لیکن سمندر کے بیچ میں کشتی سے سپاہی گر گئے اور وہ لڑکا بچ گیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ اس کو کس طرح سے مارا جائے، تو اس لڑکے نے خود بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تم مجھے ایک طریقے سے مار سکتے ہو۔ اگر تم بسم اللہ رب الغلام پڑھو اور مجھ پر تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو تمام رعایا کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ لڑکے نے یہ ایک خوبصورت چال چلی کیونکہ اس سے اللہ کو ایک ماننا پڑے گا اور اس کو معلوم تھا کہ اس طرح سے میں مارا جاؤں گا، لیکن توحید کا پیغام پوری رعایا تک پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو مارا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دین درست ہے۔ میری جان تو جانی ہی ہے، لیکن میری جان اللہ کی توحید کے لیے جائے۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھا، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ جب وہ لڑکا مارا گیا تو تمام رعایا نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور کہا اس کا مذہب حق ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلائی اور اہل ایمان سے کہا یا تم اپنا ایمان بدلو، نہیں تو پھر آگ میں جلائے جاؤ گے۔ لوگ اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہے تھے اور وہ زندہ آگ میں جلائے جا رہے تھے۔ ایک عورت جس کا دودھ پیتا ہوا بچہ اس کے پاس تھا، جب اس کو زندہ آگ میں پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جان بچانے کے لیے دین چھوڑ دیتی ہوں، لیکن اس کا دودھ پیتا بچہ بول اٹھا
اے میری ماں تو حق پر ہے، تو اس ماں بیٹے کو بھی جلا دیا گیا۔ اصحاب الاخدود کا ذکر قرآن میں ہے، سورۃ البروج میں ہے۔ ترجمہ: قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس دن کی جو وعدے کا دن ہے، اور حاضر ہونے والے دن کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے مارے گئے کھائی کھودنے والے، جبکہ وہ آگ بڑے ایندھن والی تھی جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پر بیٹھ کر اس پر گواہ تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔